رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور رعنائیوں کے ساتھ ہم پر جلوہ افروز ہے۔ اس ماہ مبارک میں انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران خوراک کا خصوصی طور پر خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ خوراک میں عدم تعاون متعدد مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ صرف 2 وقت کھانے پینے سے انسانی جسم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں اور صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب سحر اور افطار میں متوازن غذا تناول کی جائے۔ رمضان میں سحری اور افطار کے وقت عام طور پر ہم غذا کا انتخاب اس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دن بھر زیادہ پیاس اور بھوک نہ لگے، اور ایسے میں ہمیں صحت سے متعلق مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روزہ رکھتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ سحری اور افطار میں ہم کس طرح کی خوراک کا استعمال کر رہے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق رمضان میں ہمیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ایسی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے جو غذائیت سے بھرپور ہو اور بآسانی ہضم ہو سکے۔ رمضان المبارک میں اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے سینے میں جلن اور بدہضمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے خیال میں رمضان المبارک میں اپنی صحت بہتر رکھنے کے لیے سحری میں آپ لال آٹے کی چپاتی یا ملٹی گرین یعنی ایک سے زیادہ اناج، جو یا گندم وغیرہ سے بننے والی ڈبل روٹی کا استعمال کریں۔ سحری میں آپ لال آٹے کی چپاتی کے ساتھ پروٹین سے بھرپور حلیم یا دالوں کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ سحری کے لیے جو کا دلیا بھی ایک بہترین آپشن ہے، کیونکہ جو آہستہ آہستہ ہضم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا پیٹ دیر تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں سحری میں دہی کا استعمال بھی صحت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی خوراک سے 3 چیزوں کا استعمال کم کرنے کی ضرورت ہے، جن میں میدا، چینی اور چاول شامل ہیں۔ دوسری جانب سحری میں چائے کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ چائے میں کیفین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور سحری میں چائے پینے کی وجہ سے روزے کے دوران آپ کو سینے میں جلن، بہت زیادہ پیاس اور بدہضمی جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افطار کی بات کی جائے تو افطاری کی تیاری کے لیے خواتین گھنٹوں پہلے کچن کا رخ کر لیتی ہیں اور طرح طرح کے پکوان جیسے سموسے، پکوڑے اور دہی بڑے بنتے ہیں، لیکن ہم ان اشیاء کے استعمال میں توازن نہ رکھ پانے کے باعث صحت کے مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق افطار میں چنے کا استعمال صحت کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ افطار میں کیلے اور کھجور جیسے پھلوں کا استعمال نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کا پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے، جبکہ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے قبض بھی نہیں ہوتی۔ افطار میں تلی ہوئی اشیاء اور زائد نمک والی غذا کے استعمال سے متعلق ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ اس سے بدہضمی اور بہت زیادہ پیاس لگ سکتی ہے، جبکہ تلی ہوئی چیزیں وزن میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ان کے بقول ماہ رمضان المبارک میں پکوڑے اور سموسے بھی ضرور کھائیں، لیکن آپ کو اس کی مقدار پر دھیان رکھنا ہوگا۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوشش کریں خوراک کے لیے ہلکی غذا کا انتخاب کریں۔ گھر میں بنی سبزی، روٹی اور دال بھی افطار میں کھائی جا سکتی ہے، جبکہ گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے تاثیر میں ٹھنڈی غذا جیسے کھیرا، پیاز اور مولی کا استعمال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جسم کا درجہ حرارت کو معتدل رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں، جس کی ایک بنیادی وجہ پانی کی کمی ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد وقفے سے کم از کم 5 سے 6 گلاس پانی پینے چاہیے۔ ناریل کا پانی جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناریل کے پانی میں موجود نمکیات انسانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اسے افطار کے وقت میٹھے مشروبات کی بجائے استعمال کرنے سے آپ تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔